بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا۔ ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا بھائی کافر تھا۔ دونوں ہی شکاری تھے، دریا میں مچھلیاں پکڑتے تھے، یعنی مچھوارے تھے۔ دوستوں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، پورا ضرور دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، دونوں ہی دریا کے شکاری تھے، دریا میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان میں سے ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ کافر بتوں کو سجدہ کرتا تھا۔ کافر جب بھی دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی کہ اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن مسلمان بھائی کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی، اور ہر روز صرف ایک ہی مچھلی اس کے جال میں آتی، اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک روز اتفاقاً مسلمان کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر گئی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بتوں کی پوجا کرا کرے، تو بھی اسی طرح زیور لباس سے آراستہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو گئی اور غمزدہ ہو کے نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے، تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، یا تو مجھے طلاق دے دو یا تو اپنے بھائی کی طرح بت پرستی اختیار کرو، بتوں کی پوجا کرو۔ پھر اس کے شوہر نے یہ بات سنتے ہی بولا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی کیا؟ ایمان کی دولت کے بعد تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس طرح ننگی بوجھی نہیں رہ سکتی ہوں۔ جبکہ دوسری اور میں دیکھ رہی ہوں تیرے بھائی کی بیوی کو، وہ زیور اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ ضد پہ اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ گزر گیا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کے مزدوری کروں گا اور تجھے ہر روز 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے جب مرد مومن کام کے لیے نکلا تو اس کی بات کسی نے بھی نہ سنی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ بالآخر مایوس ہو کے وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب شام ہوئی تو وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر آ کر بولا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی بیوی نے بولا، میاں تم آج کہاں تھے؟ اس مرد مومن نے اپنی بیوی سے کہا، میں ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس مرد مومن نے کہا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال اور دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کسی بھی طرح کل مجھے تم نے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ وہ یہ بات سن کر اس قدر پریشان ہوا کہ صبح ہوتے ہی اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پہ لگا لوگے؟ اس یہودی نے کہا، ہاں میں تجھے مزدوری پہ لگا سکتا ہوں،
تجھے تنخواہ مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے کا نہ مل پائے گا۔ اس مرد مومن نے ہاں کر دی اور روزے کی نیت سے اس یہودی کے ساتھ کام پہ گیا۔ دوسری طرف اس مرد مومن کی بیوی کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے اس کو 29 اشرفیاں دیں اور بولا کہ تیرا شوہر ایک بادشاہ کے پاس 29 دن سے ملازم تھا، یہ اس کی 29 دن کی تنخواہ ہے، یہاں تک کہ تیرے شوہر نے اس بادشاہ کو چھوڑ دیا، اگر وہ 30ویں دن بھی کام پہ جاتا تو اسے بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ 30ویں دن یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ اس مزید بادشاہ کا کام کرتا تو اسے مزید بہت کچھ مل جاتا، لیکن اس نے کام چھوڑ دیا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی کم ہے، کیونکہ تیرا شوہر 29 دن ہی کام پہ آیا اور 30ویں دن اس کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی لے کے بازار گئی۔ سنار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس اشرفی کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ شام کو جب مرد مومن گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو وہ بولا میں آج ایک یہودی کے گھر میں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا جب تم بادشاہ کی خدمت کر رہے تھے تو تم پھر ایک یہودی کی خدمت کیوں کرنے لگے؟ پھر اپنے شوہر کو ان اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کے وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ پھر اس کے بعد مرد مومن نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ پہاڑوں پہ چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مشروف رہ کے باقی زندگی گزار دی، اور پھر اس کے بعد وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ بعض دفعہ دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔